جوش نے کہا تھا کہ انسانیت کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ تو جب بھی حریت کی بات ہوگی، آزادی کی بات ہوگی، انسانی ضمیر کے فیصلوں کی بات ہوگی، تو حوالہ حسین ہی بنے گا۔ اور میں اب جناب ڈاکٹر طاہر حمید تلولی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تناظر میں حضرت امام علی مقام اور تذکرہ کربلا کریں۔ جناب ڈاکٹر طاہر حمید تلولی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شہزاد صاحب نے اور زاہد شمسی صاحب نے ماشاءاللہ اس طرح کلام پیش کیا اور سلام کہ بالکل ہم ایسے لگتا ہے کہ اسی ماحول میں پہنچ گئے ہیں، اسی فضا میں پہنچ گئے ہیں۔ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا شکریہ اور اخراج تحسین کہ وہ اس موقع کو نہیں بھولے، اپنی جو معمول کی سرگرمیاں اس کے ساتھ یہ جو ایام ہیں محرم کے اور امام پاک کا تذکرہ، اہل بیت اطہار کا تذکرہ، اس کو بھی انہوں نے اپنی سرگرمی کا حصہ بنایا ہے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک ہی ایکٹیویٹی میرے ذمہ لگائیں، لیکن ان کا حکم ہے تو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو اب آپ کو میری سما خراشی دوبارہ برداشت کرنی ہوگی۔ حاضرین گرامی، کربلا اتنا بڑا اشتہارہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تاریخ میں جو زمان و مکان سے بلند ہو جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کربلا ایک ایسا ہی واقعہ ہے اور ایک ایسا ہی تاریخ کا حوالہ ہے کہ جوش نے کہا تھا کہ انسانیت کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ تو جب بھی حریت کی بات ہوگی، آزادی کی بات ہوگی، انسانی ضمیر کے فیصلوں کی بات ہوگی، تو حوالہ حسین ہی بنے گا۔ یعنی حسین کی شخصیت، آپ کے قائم کردہ معیار، آپ کے کردار اور آپ کی قربانی کو نظر انداز کر کے حریت کا کوئی تذکرہ کیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نیلسن منڈیلا نے شاید اپنی بایوگرافی میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ ایک لمبی قید سے میں گزرا، جب میرے دل میں یہ آتا کہ میں مخالفین سے کمپرومائز کر لوں تو ایک چہرہ، ایک حوالہ ایسا میرے سامنے آتا جو مجھے پھر سے اپنے موقف پہ کھڑا کر دیتا، اور وہ حوالہ حسین کا حوالہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا حوالہ ہے جو ہمارے اعتقادی، ہمارے دینی، سماجی، سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی سب حوالوں کا احاطہ کرتا ہے۔ ہر پیغمبر کی دعوت توحید کی دعوت ہے، جو درجہ کمال پہ پہنچی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اندر، آپ کی دعوت کے اندر، کہ آپ نے اس پیغام کو اس درجہ کمال پہ پہنچا دیا کہ اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کر لیا اب مجھے کوئی نیا رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید کی بات جب آپ نے کی، دعوت آگے چلی، ہر معاشرے کا اس پہ ایک رد عمل سامنے آیا، ہر طبقے کا ایک رد عمل سامنے آیا۔ جب نجران کے عیسائیوں تک یہ دعوت پہنچی، ان کا اپنا ایک تصور تھا توحید کا، وہ اس توحید کے تصور پہ بات کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آ گئے، آپ سے گفتگو ہوئی، ایک ڈیبیٹ ہوا، اور جب اس ڈیبیٹ کو ایک فیصلے پہ لانے کا وقت آیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ضابطہ عطا ہوا، ارشاد ہوا قُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہے میرے رسول، اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو فیصلہ اس طرح کیجئے، یہ چونکہ توحید پہ آپ سے بات کرنا ہے، یہ چیز پیش نظر رہے، اس نقطے پہ بات ہو رہی ہے جو سلسلہ انبیاء کا مقصود ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور ہر مقصد اس مقصد کے تابع ہے۔ تو اب اس کا فیصلہ کیسے ہونا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے رسول، ان کو اگر بات سمجھ نہیں آ رہی، ان کو کوئی دلیل کنونس نہیں کر رہی، تو انہیں بتائیں پھر یہ راستہ اختیار کرتے ہیں
آئیں تم بھی اپنے مردوں کو بلاؤ, اپنے بیٹوں کو, ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ, ہم بھی اپنے آپ کو لے آتے ہیں. پھر ہم ثم نبتہل, پھر مباہلہ کرتے ہیں اور یہ اللہ سے یہ فیصلہ مانگتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس پہ لعنت کرے, اس کو تباہ و برباد کرے. کیونکہ معاملہ اللہ کی وحدانیت کا ہے تو فیصلہ اللہ سے لیتے ہیں. تو جب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ, یہ راستہ اور یہ طریقہ نجران کی عیسائیوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا آپ ہمیں مہلت دیجیے, یہ کام کل کریں گے, ہمیں رات سوچنے کا موقع دیجیے. وہ چلے گئے, رات انہوں نے سوچا, ڈسکشن کیا. آپ جانتے ہو بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا, اس میں ان کے بڑے سارے سیاسی, سماجی اور دینی اساتین شامل تھے. فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں, لیکن کریں گے یہ. ہم دیکھیں گے کہ اس آیت مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ساتھ لے کے آتے ہیں. اگر تو ان کے ساتھ ایک ہجوم ہوا تو پھر ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے, اور اگر ان کے ساتھ چند لوگ ہوئے اور وہ خاموشی اور وقار کے ساتھ آتے ہوئے تو پھر مباہلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واقعی ان کی نگاہ مادی اسباب پر نہیں, اس ذات پہ ہے جس نے ان کو یہ حکم دیا اور وہ سچے ہیں. اب دیکھیں کہ اس واقعے کو جو لائف آف محمد کا مصنف ہے اس نے بھی کوٹ کیا, ولیم میور نے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا منظر تھا جو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ محمد کو اپنے مبدأ ہدایت پہ کتنا یقین تھا, اور ان کے مقابل بیٹھے ہوئے عیسائی وفد کا موقف کتنا کھوکھلا تھا. ان کے دامن میں کچھ نہیں تھا. تو جب صبح آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. حسن امام ان کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کے دستے مبارک کی انگلی پکڑی, حسین اٹھائے ہوئے ہیں آپ نے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا اور آپ لوگ آمین کہنا. تو جب یہ منظر دیکھا عیسائیوں نے, ان کے وفد نے, تو انہوں نے کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. یہ وہ چہرے ہیں, اگر یہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کا کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ قائم نہیں رہے گا. آئے بیٹھے تو انہوں نے کہا یا محمد ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے, ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں, جو معاہدہ آپ کریں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, مباہلہ نہیں کریں گے. حاضرین گرامی, توحید کے دعوے پہ یہ لوگ حجت بنے, یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ویزیبل آرگومنٹ کے طور پہ توحید کے مخالفین کے سامنے پیش کیا. ہم بات کر رہے ہیں علامہ کے اس تصور کی کہ علامہ کے نزدیک فلسفہ شہادت امام حسین کیا ہے؟ ہر کے پیما باہول موجود بست, گردنش از بند ہر معبود رست. یہ توحید ہے. توحید کا عملی مظہر یہ شخصیات ہیں جن کو یہ سمجھ آ گئی توحید کیا ہے, پھر ان کی گردن ہر غیر اللہ کے بند سے آزاد ہوگی, اور صرف ایک ہستی کے سامنے جھک گئی, ذات خداوند کے سامنے. تو آپ دیکھیں کہ وہ توحید کا سفر چلتے چلتے, توحید کے احقاق کا سفر, توحید کے لیے فراہمی استدلال کا سفر, اور توحید کے لیے جینے اور توحید کے لیے مرنے کا سفر درجہ کمال کو پہنچا کربلا کے اندر, کہ اس پہ کوئی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا جو توحید کا تقاضا تھا. اچھا, اب آپ دیکھیں امام پاک کی احتیاط کا کیا عالم ہے کہ آپ مدینہ طیبہ سے نکلے, آپ کو پتہ ہے آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ جانتے ہیں, تاریخ آپ کے سامنے ہے. جب آپ مکہ المکرمہ سے نکلے تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ نہ جائیں, اگر آپ نے جانا ہی ہے تو ایک لشکر فراہم کر لیں پہلے. حتیٰ کہ آپ کو یمن جانے کی بھی آفر ہوئی, آپ نے قبول نہیں فرمایا. آپ نے کوفہ ہی جانے کا فیصلہ کیا. کیوں؟ کوفہ والوں نے بلایا تھا. یعنی آپ دیکھیں
پبلک ول کا احترام جب پبلک ول کا کوئی تصور نہ تھا، حسین کے اسوہ سے نکلتا ہے کہ جب آپ کی قوم کا ایک حصہ آپ کے لیے کھڑا ہونا چاہے اس کو تنہا نہ چھوڑے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت کا سارا زمانہ آپ کے سامنے تھا، امام حسن کا زمانہ آپ کے سامنے تھا، آپ کو پتا تھا اہل کوفہ کی نفسیات کیا ہے، اہل کوفہ کی رگ رگ سے واقف تھے، ایک ایک قبیلے سے، ایک ایک فرد کی نفسیات سے، ان کی افیلیشن سے، ان کی مفادات پرستی سے۔ وہ کون سا پہلو تھا اہل کوفہ کا جو حسین سے چھپا ہوا تھا؟ پھر بھی چلے، کیوں؟ انہوں نے بلایا تھا، اور جب انہوں نے ان کو حق کے لیے بلایا تو آپ نے پھر چلنے سے انکار نہیں فرمایا، کسی مصلحت کو پیش نظر نہیں رکھا۔ اور آپ کا خطبہ دیکھیں جو آپ نے راستے میں خطبات دیے، فرمایا میں کوئی شر پھیلانے کے لیے نہیں نکلا، میں کسی منصب کی تلاش میں نہیں نکلا، میں تو صرف اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے نکلا ہوں، ایک ایسے وقت میں جبکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ آپ امام کا خطبہ دیکھیں، ایک ایسے وقت میں جب مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھا جا رہا ہے، ایک ایسے وقت میں جبکہ اللہ اور اس کے دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، معروف اور منکر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس وقت دین کے فالوورز پہ، پیروکاروں پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے دین کی غیرت کا مظاہرہ کریں، اور مجھ سے بڑھ کے غیرت مند کون ہے؟ میں کیسے آرام سے بیٹھوں؟ یہ وہ معاملہ تھا جس کے لیے حسین نکلے۔ تو جب علامہ کے تصور، جس طرح علامہ نے واقعہ کربلا کو دیکھا، اس کو دیکھتے ہیں تو بات توحید سے شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سر حادثہ کربلا کو علامہ نے شروع توحید سے کیا ہے کہ حسین کا سارا سفر توحید کے ساتھ وابستگی کے اسبات کا سفر ہے، توحید کے ساتھ وابستگی پر کسی طرح کا کمپرومائز نہ کرنے کا سفر ہے۔ یہ پہلا پہلو بنتا ہے۔ اور دوسری بات جو واقعہ کربلا کو سامنے رکھ کے علامہ ہمارے سامنے لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ قانون فطرت یہ ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش جاری رہنی اور جاری رہے گی، یہ کبھی نہیں رکے گی، اس نے ہمیشہ موجود رہنا ہے، اور اسی سے یہ فیصلہ ہوتا رہے گا کہ اہل حق کون ہیں اور وہ حق کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں۔ عنوان بدلتے رہیں گے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ کہ یہ جو فرعون اور موسیٰ کا مارکا ہے، ابراہیم اور نمرود کا مارکا ہے، ابو جہل اور محمد رسول اللہ کا مارکا ہے، حسین اور یزید کا مارکا، یہ مسلسل جاری رہنا ہے۔ اللہ کی نظر اہل حق کے پیروکاروں پہ ہے، وہ کتنا ایمان کے اوپر پامردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کہ حق پہ چلنے والے جب آزمائش آتی ہے حق کے لیے تو اس آزمائش کا کس حد تک پامردی سے سامنا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے اہل حق کا یہ شیوا رہا ہے، انہوں نے جب حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا معاملہ آیا، اپنی ذات کو، وسائل کی کمیابی کو، حالات کے مشکل ہونے کو، کسی چیز کو پیش نظر نہیں رکھا، کسی جگہ بھی دیکھ لیں، اور پھر نتیجہ اللہ رب العزت نے دیا۔ اب ختم نبوت کا دیکھیں، جہاں ختم نبوت کا ذکر ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ بھئی مرد کا باپ ہونا اور خاتمہ نبیین، اس میں ریلیونس کیا ہے؟ اگر آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے ریلیونس کیا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ بھئی یہ بات کی جا رہی ہے کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ بھئی خاتم النبیین ہونا ایک الگ سٹیٹس ہے، مرد کا باپ نہ ہونا اس کا یہاں بیان کیوں کیا گیا؟ وجہ یہ ہے، اگر آپ اس سیاق و سباق کو دیکھیں جس میں یہ بات کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ عرب وہ معاشرہ تھا جس میں اس پہ فخر کیا جاتا تھا کہ میرے جتھے کتنے ہیں، میری قوم کتنی بڑی ہے، میرے قبیلہ کتنا طاقتور ہے، میرے بازو کتنے ہیں، میرے بیٹے کتنے ہیں۔ محمد کی طاقت اس میں نہیں ہے، محمد کی طاقت اس میں ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، تم محمد کے محتاج ہو، محمد تمہارے محتاج نہیں ہیں۔
اہل حق کی نظر ہمیشہ ذات حق پہ رہی ہے. انہوں نے وسائل سے بے اعتنائی نہیں برتی، وسائل کو چھوڑا نہیں ہے، میسر وسائل کو استعمال کیا ہے اپنی جد و جہد میں، لیکن وسائل پر صرف انحصار نہیں کیا، اور وسائل کی کامیابی کو حق کے راستے پر نہ چلنے کا بہانہ نہیں بنایا. حق اور باطل کا مارکا جاری رہنا ہے، اور تقاضا یہ ہے سنت الہیہ کا کہ اسوہ حسینی پہ چلا جائے. حالات کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اس پہ کمپرومائز نہ کیا جائے، باطل کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا جائے. اگر آپ باطل کے ساتھ کمپرومائز کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بڑی پیاری بات علامہ نے فرمائی. علامہ فرماتے ہیں کہ باطل از قوت پذیرت شان حق، خیش را حق می شمارت ز بطلان حق. جب آپ باطل کے ساتھ مل جاتے ہیں، باطل کو طاقت بنتی ہے، ملتی ہے، تو وہ اپنے طاقتور ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، اور حق جو اس کے باطل جو اس کے سامنے حق جو اس کے سامنے جھکتا ہے اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرتا ہے. حق کے کمزور ظاہر کرنے کو باطل اپنے حق ہونے کی دلیل بنا لیتا ہے. آپ باطل کو مزید پیوست ہونے، اس کو مزید نفوذ پذیر ہونے کا راستہ مہیا کرتے ہیں اگر آپ اس کے راستے میں کھڑے نہیں ہوتے. حسینیت یہ ہے کہ آپ باطل کے خلاف مزاحمت کبھی نہ چھوڑیں. اگلی بڑی امپورٹنٹ جو بات اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں تہذیب اسلامی کی حرکت ایک ایسے موڑ پہ آ گئی تھی جہاں اگر حسین نہ ہوتے تو خدا نہ خواستہ ایک رجعت قہقری شروع ہو جاتی، اسلامی تہذیب کو ایک ریورس گیئر لگ جاتا. جاہلیت کے وہ سارے بت جن کو ذات رسالت امام نے خطبہ حجۃ الوداع میں اپنے پاؤں تلے رونت دیا تھا، ان بتوں کو پھر سر اٹھانے کا موقع ملتا. آپ دیکھیں کہ وہ کیا ماحول تھا کہ جب امام پاک کی شہادت ہوئی تو شہادت ہونے کے بعد جب یزید تک وہ سب کچھ پہنچا تو یزید کے اشعار دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آج بدر کے میرے مقتول میرے سامنے بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے، مجھے دعائیں دیتے، اے یزید تیرے ہاتھ سلامت رہیں، شل نہ ہوں، تو نے ہمارے بدلہ لے لیا. یعنی عرب، آپ جانتے ہیں کہ عربوں کا تعصب تو ضرب المثل ہے. وہ جو تعصبات کے بت تھے وہ ابھی کلیتاً نہیں ٹوٹے تھے. گو اسلام کی دعوت اپنے پھیلاؤ کے لحاظ سے تو بہت آگے بڑھ گئی، لیکن جس حد تک اندر سے وہ تعصبات کے بت پامال اور مسمار ہونے چاہیے تھے وہ نہ ہو پائے، وہ بت نہیں کھڑے تھے. اب ان بتوں کو گرانے کے لیے ایک بہت بڑی اخلاقی قوت درکار تھی کہ وہ اخلاقی قوت سوسائٹی کو ان بتوں کے خلاف کھڑا کرتی، اور وہ جاہلیت کی روایتیں، وہ جاہلیت، دور جاہلیت کے تعصبات آگے ایک روایت کے طور پہ نہ بڑھتے. یہ کام حسین نے کیا کہ آپ نے اس کے سامنے پوری سوسائٹی کی بالکل روایت سے ہٹ کے جب آپ کھڑے ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. آپ دیکھیں کہ یزید کے بعد آنے والا اگلا حکمران تخت پہ نہیں بیٹھا، اس نے کہا مجھے اس تخت سے آل بیت کے خون کی بو آتی ہے. یعنی اتنی مزاحمت آ گئی اس سوسائٹی کے اندر کہ اس مزاحمت کا وہ جو اس کے اندر جو مومنٹم تھا وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اس نے کربلا سے جنم لیا. کیوں ابو حنیفہ جیل خانے میں جان دے رہے ہیں؟ کیوں احمد بن حنبل قرآن مجید پہ اپنے کے حوالے سے اپنی ایمانی موقف پہ کمپرومائز نہیں کر رہے؟ کیوں مالک مدینے کی گلیوں میں ذلیل و خوار و رسوا ہو رہے ہیں اور اعلان اون پہ بیٹھے ہوئے اعلان کر رہے ہیں جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے میں مالک ہوں، میں مالک بن رنس ہوں، اور میرا یہ موقف اور یہ جھوٹے ہیں جو مجھے ذلیل کرنے کے لیے پورے مدینے کی گلیوں میں گھما رہے ہیں. یہ جو حریت کی روایت شروع ہوئی سوسائٹی کے اندر، اس کو طاقت کس نے دی؟ اس کو کربلا نے طاقت دی، اس کو حسین نے طاقت دی. یعنی اسلام کی وہ جو اصل حرکت تھی جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ انسانیت کو ضرورت ہے اس سماج کی جو روحانی اصولوں پہ استوار ہو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مادی کشش اور مادی چکا چوند اتنی ہمہ گیر ہوتی ہے، اتنی مسحور کن ہوتی ہے کہ یہ آپ کو نکلنے نہیں دیتی. تا وقت ہے کہ
آپ کے پیچھے بہت بڑی روحانی بہت بڑی اخلاقی طاقت نہ ہو کہ آپ انتخاب کرتے ہوئے اس مادی چمک کو اور اس مادی کشش کو مسترد کر دیں. یہ سب کچھ اس معاشرے میں حسین نے کیا. یعنی تھوڑے چھوٹے لوگ اس سوسائٹی میں موجود نہیں تھے, بڑے بڑے لوگ موجود تھے, لیکن یہ حسین کا منصب تھا جو آرگومنٹ تھے توحید کی کہ وہ بتا دیتے کہ توحید کا سماجی نفاذ کیا ہے, توحید کا معاشرتی نفاذ کیا ہے, توحید کا تہذیبی نفاذ کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے ابتدائی زرعی دور کے فوراً بعد, خلافت راشدہ کے فوراً بعد, جو ملوکیت کی منحوس روایت شروع ہوئی, وہ روایت ٹوٹنے لگی. اس روایت کا تقدس ٹوٹ گیا, اس ملوکیت کے تسلط کا رعب ٹوٹ گیا لوگوں کے دلوں پر سے. اور اب تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح سے اس کے خلاف آگے بغاوتیں چلیں. اور یہی بات علامہ کہہ رہے ہیں کہ نقش اللہ بار صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت. یہ کام حسین نے کیا کربلا کے اندر, کہ آپ نے کربلا کے اندر یہ بتایا کہ الا اللہ کیا ہے, الا اللہ کا معنی کیا ہے. الا اللہ پڑھنا اور ہے, اور الا اللہ پہ چلنا اور ہے, الا اللہ کو نافذ کر کے دکھانا اور ہے. بڑا امپورٹنٹ پہلو جو کربلا کے والے سے علامہ کی فکر سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قیامت تک ہمارے لیے پوائنٹ آف انسپائریشن اور سورس آف گائیڈنس رہے گا. یعنی ہمیشہ یہ ہمارے تن مردہ کو زندگی دیتا رہے گا. بھئی تصور کریں حسین سے زیادہ مشکلات کیا آنی ہیں آپ پہ. یعنی مشکلات کا اگر کوئی پیکج ہو سکتا ہے تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ 5 چیزیں ہیں جن سے ہم انسانیت کو آزمائیں گے. اور آپ نوٹ کر لیں کوئی چھٹی شے نہیں ہے جو اس کے علاوہ ہو جو آزمائش بن سکتی ہو. یہ ساری آزمائشیں قافلہ کربلا پہ اکٹھی آئی. اور آپ ان لوگوں کا حوصلہ دیکھیں, یزید کے دربار میں سیدہ زینب کا خطبہ دیکھیں. یہ ساری آزمائشیں مل کر بھی ان کو توڑ نہیں سکیں. حتیٰ کہ یزید کو اپنے ایک درباری کو یہ ڈیوٹی سونپنی پڑی, اذان شروع کر دو بے وقت تاکہ زینب کی آواز پست ہو جائے. تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اتنا بلند مینارہ نور ہے کہ شوکت شام و فر بغداد رفت سطوت غرناتا ہم ز یاد رفت. ہمارا بغداد چلا گیا, شام چلا گیا, اسپین چلا گیا, یہ ساری شان و شوکت چلی گئی, ماند پڑ گئی, تاریخ کے دھندلکوں میں چھپ گئی. لیکن ایک ایسی شے ہے جو زندہ ہے. وہ کیا ہے؟ تارما الزخم اش لرزاں ہنوز تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز. حسین کی تکبیر ہے جو کبھی ماند نہ پڑے گی. حسین کا عمل ہے, حسین کا کردار ہے جس کی چمک کبھی مدھم نہ پڑے گی. یہ ہمیشہ ہمارے ایمان کے شجر کو زرخیز رکھے گا, ثمر بھر رکھے گا, تر و تازہ رکھے گا. تو یہ جو واقعہ کربلا ہے بنیادی طور پہ کردار کی طاقت کا پیغام ہے. جو علامہ نے ایک جگہ کہا نا, ہو چکا اس قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور. اس قوم کے کردار کی طاقت ابھی سامنے نہیں آئی. علامہ کہتے ہیں ہماری ساری فتوحات تلوار کے ذریعے ہوتی رہی ہیں, کردار کی فتوحات کا زمانہ ابھی باقی ہے. کردار کی فتوحات کے زمانے کا عنوان حسینیت ہے. تو یہ وہ عظیم کردار ہے, عظیم خانوادہ ہے کہ جس کا تذکرہ ہمارے ایمان کا سامان ہے, جس کا تذکرہ وابستگی رسالت کا استدلال ہے, جس کا تذکرہ توحید کی دلیل ہے. حسین کو یاد کر کے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کا سامنا کرتے ہیں, اپنی تہذیب کی اقدار کے احیاء کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی حریت کی بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں یہ پیغام کا محق کو سمجھنے کی توفیق عطا ہو اور ہم اس پیغام پہ عمل پیرا ہو سکیں
اور اپنے معاشرے کو حقیقی معنوں میں وہ معاشرہ بنا سکیں جس میں ویلیوز کا اقتدار ہو، اقدار کا اقتدار ہو، افراد کا اقتدار نہ ہو، اداروں کا اقتدار نہ ہو۔ ہم یہ سنتے ہیں اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، بھئی اقدار کو مضبوط ہونا چاہیے، ویلیوز کو مضبوط ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی افراد کے بجائے ادارے بھی فراہین بن جاتے ہیں۔ ان سب کا حل اس میں ہے کہ ویلیوز کتنی سٹرانگ ہیں کسی سوسائٹی کی۔ کربلا اور حسینیت ویلیوز کو سٹرانگ کرنے کا اور اقدار کو مضبوط کرنے کا میسج دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں راہ ہدایت پہ حقیقی استقامت عطا فرمائے اور ایسا بنائے جیسا وہ چاہتا ہے۔